العلم نور، العلم نور، العلم نور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین ناظرین، بہت سارے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ محترم سامعین ناظرین، دعا کے لیے سب سے پہلے خلوص کا ہونا یہ شرط ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان کا کھانا پینا پہننا یہ سب حلال کا ہونا چاہیے. جب انسان حلال اپنے جسم کے اندر اتارے گا تو اس کا وظیفہ بھی اثر کرے گا، اس کا عمل بھی اثر کرے گا، اس کی دعا بھی اثر کرے گی. بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی سے کام نہ لیا جائے. فرمایا کہ آہستہ آہستہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اور یہ نہیں کہ بغیر تسبیح و تحمید کیے، بغیر دعا کیے ایسی دلی دل میں دعا کر کے آدمی اٹھ جائے. تو فرمایا کہ سب سے جو بہترین دعا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ جس کے شروع میں بھی درود ہو اور جس کے آخر میں بھی درود ہو. فرمایا کہ درود و سلام کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے. اس وجہ سے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ دعا کے اوقات کی قبولیت کے جو وقت ہیں، جو اوقات ہیں، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. مثال کے طور پر اگر انسان جمعے والے دن دعا کرے اور خاص کر جمعے کے خطبے کے دوران دعا کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو نہیں ٹھکراتا. اسی وجہ سے بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمایا کہ عموماً دعا حمد و ثنا کے ساتھ شروع کی جاتی ہے، لیکن لوگ ڈائریکٹ ہی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود السلام نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے دعا ہوا کے اندر معلق رہ جاتی ہے. جو شخص دعا قبول کروانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ جب بھی وہ دعا کرے سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرے، اس کے بعد اپنی دعا مانگے اور دعا مانگنے کے بعد واپسی درود شریف پڑھے اور اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرے. فرمایا کہ اگر وقتی طور پر دعا مقبول و منظور نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ دعا طریقے کے ساتھ مانگتے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا خاص لطف و کرم، فضل و کرم آپ کے اوپر ہوگا اور آپ کی دعا مقبول و منظور ہو جائے گی. پھر بھی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے، اسے پھر دو کام کر لینے چاہیے. پہلا کام یہ کہ جو بھی بندہ اس کو ملے، جو بھی مسلمان بندہ مومن اس کو ملے، اسے وہ سلام کرنا شروع کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرنا شروع کر دے. جب وہ سلام کرے گا وہ کہے گا السلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو. وہ سلام کرنا شروع کر دے. جب وہ سلام کرے گا اور کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلامتی ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ کے اوپر ہو، تو جواباً وہ شخص بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اس کو دعا دے گا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص آپ کو دعا دے گا، دعائیہ کلمات دے گا، تو اس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی. جب آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے تو ایک نہ ایک بندے کی دعا قبول ہو جائے گی. یوں رب تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر رزق وسیع بھی پیدا فرما دے گا اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو تندرست بھی فرما دے گا. اور ساتھ ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ آنے والی ہر قسم کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا. اور جو دعا کی جائے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہر دعا کے ساتھ درود شریف کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی مقبول و منظور فرما لے گا. محترم سامعین ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھیں تو درود و سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کریں
کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کرم فرمائے، فضل فرمائے، آنے والی ہر قسم کی ناگہانی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ یہ دعا کرنے کے بعد واپسی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھا جائے اور اس کے بعد چہرے کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ پھیرے جائیں۔ تو گرامی قدر حضرات، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص انتہائی دل کے ساتھ، قلب کے ساتھ، یقین کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو مقبول و منظور فرما لیتا ہے۔